اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام تذکرہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ ہم کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ اس سلسلہ نظامیہ کے مؤسس ہیں، اور سلسلہ نظامیہ کے حوالے سے آپ نے اپنے خلفاء کو، مریدین کو کیا تعلیمات دیں، کیا طریقہ کار تھا، اور اس سلسلے نے جو جتنی وسعت اختیار کی اس کے اسباب کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر اردو ادب پر آپ کے بہت احسانات ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے اپنے دور میں ہونے والے ان نظمیہ کلاموں کو بھی لوگوں تک پہنچانے کے لیے مجالس کا اہتمام کیا، اور پھر یہ کہ آپ کے مرید خاص طوطی ہند حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے وہ مقام حاصل کیا کہ جو کسی بھی سلسلہ طریقت میں کسی بھی شیخ کے کسی مرید کو حاصل نہیں ہے، جو مقام و مرتبہ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہے۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف علماء دین مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ ممتاز و معروف عالم دین تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے بائیں جانب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، ماشاءاللہ ممتاز و معروف عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثنا خاں، ایک ایسی خوبصورت آواز کو کہ جو اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتی ہے، ایک پڑھنے کا ایک ان کا اپنا انداز ہے اور بڑا والہانہ انداز ہے۔ جناب خاور نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خاور، سب سے پہلے آپ ہی کی آواز میں خوبصورت کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے اور پھر اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد آئی نسیم کوہ محمد آئی نسیم کوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل میرا، کھچنے لگا دل میرا، کھچنے لگا دل، ہاں کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ ہمارا کوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصحف ایمان روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کو سوئے کعبہ، ہم سب کو سوئے کعبہ، سوئے محمد روئے کعبہ، کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ کوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھینی بھینی خوشبو لہکی بے دم دل کی دنیا مہکی، کھل گئے جب، ہاں کھل گئے جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیم
کیا کہنے ہیں. حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام مصحف بیدم سے لیا گیا, اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے. تو اس نعت میں اہتمام کیا گیا کہ محمد جو صلی اللہ علیہ وسلم ردیف رکھی گئی اور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے ساتھ شامل کیا گیا. ایک خوبصورت گلدستہ نعت کا جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. سرنامہ کلام میں میں نے ایک بات عرض کی کہ سلسلہ نظامیہ کے مؤسس اور بانی جو ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے. تو اس حوالے سے مفتی صاحب کچھ فرمائیے گا کہ اس سلسلے کی خصوصیات, اس سلسلہ نظامیہ کی وسعت کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے, کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. رئیس بھائی, ویسے تو سلاسل طریقت جو ہیں صوفیاء کرام کے سلاسل بہت زیادہ تھے, لیکن جو زیادہ مشہور ہوئے, معروف ہوئے اور ہمارے بلاد میں رائج ہیں وہ 4 ہیں. اس لیے جو ہے نا اختصاراً سلاسل اربع کہا جاتا ہے. سلاسل اور بھی تھے, جس طرح مکاتب فکر کے اندر ائمہ مجتہدین اور بھی تھے, لیکن ان کے شاگرد آگے زیادہ نہیں ہوئے, ان کی کتابیں اس طرح مدون نہیں ہوئی, فقہ مدون نہیں ہوئی, تو آگے ان کی فقہ چلی نہیں, تو چلی جو ہے وہ 4 کی زیادہ, تو اس لیے ائمہ اربع کہا جاتا ہے, اور فقہ اربع جو ہے مذاہب اربع مشہور ہیں. تو اسی طرح سلاسل کے اندر بھی جو ہے وہ ہمارے بلاد کے اندر جو سلاسل رائج ہیں زیادہ علاقوں کے اندر, وہ سلاسل 4 زیادہ رائج ہوئی. لیکن ان کے علاوہ اور بھی سلاسل تھے, کچھ مٹ گئے, اور کچھ سلاسل وہ ہیں جو آج بھی موجود ہیں, لیکن عرب کنٹریز میں ہیں یا افریقہ کی طرف ہیں, ایشیا سے باہر کی طرف اور سلاسل بھی ہیں. لیکن ہمارے ایریے میں زیادہ جو سلاسل ہیں جو مشہور اور معروف ہیں وہ 4 سلاسل ہیں. سلسلہ عالیہ قادریہ, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ, سلسلہ عالیہ چشتیہ, سلسلہ عالیہ سہروردیہ. ان میں سے جو سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے, جب ہم اپنے برِ صغیر پاک و ہند کو سب کانٹیننٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں سب سے زیادہ نمایاں سلسلہ عالیہ چشتیہ نظر آتا ہے. اس کی وجہ, ویسے تو سارے ہی سلاسل ہمارے سارے آنکھوں پر, سارے ہی بزرگان دین ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ہم اللہ کے سارے ولیوں کے ماننے والے ہیں, سب سے محبت کرنے والے ہیں, سب کا احترام کرتے ہیں, سب ہماری سارے آنکھوں پر ہیں, سب کے لیے چشم ماں روشن, دل ماں شاد. ہم اللہ کے کسی ولی کے لیے اور کسی بزرگ کے صحیح سلسلے کے لیے اپنے دل میں کوئی کجی نہیں پاتے, اور اس پہ اللہ کی حمد کرتے ہیں, اور اللہ کی حمد کرنی بھی چاہیے. اور کسی بھی بزرگ کے بارے میں کوئی کجی نہیں ہونی چاہیے, کسی سلسلے کے بارے میں کجی نہیں ہونی چاہیے, سب کا ہم احترام کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ RY QTV بھی آپ دیکھیں, جتنے بھی بزرگان دین جو مشہور ہیں سب کے آراس باقاعدہ منائے جاتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طرف جھکاؤ ہے دوسری طرف نہیں ہے, سب کا ماشاءاللہ ذکر خیر کیا جاتا ہے. یہ RY QTV کو اللہ تعالیٰ اسی طرح عروج برکتیں دے اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے. اب آئیے سلسلہ عالیہ چشتیہ کہ ہم سب کانٹیننٹ کی طرف, جو بات اصل میں کہہ رہا تھا جس کے لیے یہ تمہید باندھی, کہ کوئی اس کو اس کانٹیکس میں نہ لے جائے کہ یہ کسی کی طرف جانبداری کی جا رہی ہے, جھکایا جا رہا ہے, اس لیے پہلے سب کی وضاحت کر دی. آپ برصغیر جو پاک و ہند کو دیکھیں تو جتنا انفلوئنس ہمیں سلسلہ عالیہ چشتیہ کا نظر آتا ہے اتنا کسی اور سلسلے کا نہیں ہے. کہ یہاں پر اسلام کی ترویج و اشاعت میں, تبلیغ میں, لوگوں کو مسلمان بنانے میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کا ایک کلیدی کردار, بنیادی کردار جو ہے وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا ہے. پھر سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمہ اللہ, حضرت کے مرید خاص خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے مرید خاص خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ. بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ سے آگے جو سلسلہ جو پھیلا ہے تو اس میں بنیادی طور پر 2 شاخوں میں پھر بٹ گیا. پہلے سلسلہ چشتیہ چلا رہا تھا, 2 شاخوں میں بٹا. ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ, دوسرا حضرت مخدوم علاء الدین علی صابر کلیر رحمہ اللہ. وہ سلسلہ چشتیہ صابریہ ہو گیا, یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ ہو گیا. تو سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر بھی جو یہ شاخ ہے یہ ہمیں بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے. آپ نے وسعت کی بات کی نا, آپ اپنے اسی برِ صغیر پاک و ہند کو دیکھیں, اسی پاکستان میں آپ پہلے دیکھیں کہ اس طرف جو ہے ہمارا سیال شریف, گولڑا شریف, یہ تونسا شریف, چشتیاں, بھاول نگر, یہ سارے حضرات جو ہے یہ ساری گدیاں کون سی ہیں, یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ, یہ چشتی نظامی شاخیں. اسی پیر پٹھان حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ, پیر پٹھان جو ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ ہے. ادھر انڈیا کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو بھاول, وہاں پر بھی جو گلبرگہ شریف, چراغ دہلوی رحمہ اللہ, گلبرگہ شریف جو ہے تو سید بندہ نواز گیس الدراز رحمہ اللہ, اور یہ ہستیاں ساری یہ آپ کو پیچھے سلسلہ عالیہ چشتیہ, اور چشتیہ کے اندر بھی چشتیہ نظامیہ, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کو میں کہتا ہوں کہ جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کا نامی یہ پڑ گیا لقب ان کا نظام الدین, تو ہم جب برِ صغیر پاک و ہند کو دیکھتے ہیں تو واقعی آپ ہمیں یہاں نظام الدین نظر آتے ہیں کہ پورا
کا نظم نظر آتا ہے. بالکل نظم ہے, یہ پورا ایک چین سسٹم ہے, سلسلہ تو ذہب ہے جو سارا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ کا فیض ہے, جو صدیاں گزر گئی, فیض آپ کا جاری ہے اور آگے تک چلتا رہے گا. اب آئیے خصوصیات کی طرف. تو خصوصیات کے اندر تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی, سلسلہ عالیہ چشتیہ اوورال جو ہے وہ سلسلہ عشق ہے. اور چشتیہ نظامیہ کے اندر بھی آپ کو عشق سے مراد عشق الہی, اللہ کا عشق, اللہ سے محبت, خالص محبت, اور پھر اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا, اللہ کی مخلوق سے تعلق جوڑنا. وہ جو اقبال نے کہا تھا, خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یا بندہ غلام کے معنی میں. تو خدا کے بندوں سے پیار کا درس جو ہے جو سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں دیا گیا, آپ کو اور کسی جگہ اتنے زیادہ فوکسڈ انداز میں شاید نظر نہ آئے. بہت ہی زیادہ اس پر زور دیا ہے. اور نفس کی مخالفت جو ہے, یعنی یہ تین چیزیں, عشق الہی, مخلوق خدا کے ساتھ لطف, نرمی, ملائمت کا تعلق, اور رفق و لینت کا تعلق, اور تیسرا مخالفت نفس. یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کی بنیادی خصوصیات ہیں. ان کی تعلیمات کا نچوڑ میں نے 3 لفظوں میں بیان کر دی. بہت اچھی بات. اور اس کی وسعت کے حوالے سے بھی ذکر فرما دیا آپ نے. انڈو پاک میں آپ دیکھیں تو جہاں جہاں مشائخ چشت نظر آتے ہیں وہاں سلسلہ نظامیہ کا فیض نظر آتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. تذکرہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اس عظیم المرتبت ہستی کو کہ جو سلسلہ چشت سے آپ کا تعلق ہے, لیکن تمام سلاسل طریقت کے جتنے بھی چاہنے اور محبت کرنے والے ارادت مند ہیں وہ آپ کو اسی طرح پیار کرتے ہیں, آپ سے عقیدت رکھتے ہیں جس طرح اہل چشت اور نظامی سلسلے کے مریدین رکھتے ہیں. آپ کے حوالے سے ایک اور چیز, فوائد الفوائد, جو آپ کے ملفوظات, ہر بزرگ کے کوئی نہ کوئی ملفوظات ضرور محفوظ نظر آتے ہیں اور اس کو کتابی شکل دی گئی. کسی نے اپنے مرشد کریم کے اقوال کو مرتب کیا اور اس کو کتاب کی صورت دیا کہ, اور ان کے بعد آنے والوں نے اس سے فیض و برکات حاصل کیے. اسی طرح اس کو جو بقائے دوام نصیب ہوا فوائد الفوائد کو, اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے اس کی خصوصیات کیا ہیں, اس میں جو آپ نے احوال اور اقوال آپ کی جو محفوظ ہیں اس کی اثر انگیزی کتنی, ہم یہ جاننا چاہیں گے. چونکہ حضرت نظام الدین اولیاء کا نام آئے اور آپ کے ملفوظات کا ذکر نہ ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں تذکرہ نامکمل رہ جائے گا. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. رئیس بھائی, بلا شبہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ والوں کی شخصیات جس طرح مسند پر رہ کر لوگوں کو فیض پہنچایا کرتی ہیں, ان کے فیض کا اثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شخصیت کے اندر بھی رکھتا ہے اور ان کے ملفوظات کے اندر بھی رکھتا ہے. یعنی وہ جو آپ کے کلمات ہوا کرتے ہیں براہ راست جب آپ کی زبان مبارکہ سے نکل کر لوگوں کے کانوں میں جاتے ہیں تو وہ دل پہ اثر انگیز ہو جاتے ہیں, اور وہ اس کیفیت میں راسخ ہو جاتے ہیں کہ دل بھی تبدیل ہوتا ہے, کردار بھی تبدیل ہوتا ہے, گفتار بھی تبدیل ہوتی ہے, اور وہ سراپا انقلاب ان کی گفتار کے ذریعے بندے کے اندر ایسی تبدیلی آ جاتی ہے, ہمگیر تبدیلی. اور پھر جس طرح اللہ والوں کا ذکر باقی ہے تو ان کے کلمات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بقا عطا فرماتا ہے, اور رہتی دنیا تک جب تک ان کے وہ کلمات, یعنی اتنا اثر ہوتا ہے کہ اب وہ محفوظ ہو گئے, لکھ کر محفوظ کر لیے گئے, لیکن آج بھی اگر وہ ملفوظات, وہ الفاظ, وہ کلمات لوگوں کے سامنے دہرائے جائیں تو آج بھی ان کا اثر اسی انداز میں باقی ہے جس طرح حضور خواجہ نظام الدین اولیاء مسند پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کرتے ہیں, اسی طرح اثر انگیزی ہے. یہی وجہ ہے کہ سالوں گزر گئے, صدیاں گزر گئیں, حضرت کی جو فوائد الفوائد ہے, اس کا جو درس ہے, اس کا جو تعارف ہے, اس کا جو مطالعہ تمام سلاسل کے اندر جاری و ساری ہے. بلکہ آپ یہ سمجھے جس طرح بزرگوں سے تعلیمات کے حصول کے لیے پہلے رسالہ قشیریہ پڑھا جا رہا ہے یا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی عوارف المعارف پڑھی جا رہی ہے, تو آپ کے ملفوظات کو بھی یہی کیفیت حاصل ہے کہ سلاسل طریقت کے اندر مبتدیوں کی تربیت کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے, بلکہ تربیتی نصاب کی شکل فوائد الفوائد کو دے دی گئی ہے. اس کا مطالعہ کر کر تربیت کی جاتی ہے. آپ کی جو اصل ملفوظات ہیں وہ حضرت خواجہ امیر حسن نے ان کو مرتب کیا, ان کو جمع کیا, اور تقریباً 88 مجالس ہیں کل جو آپ نے سماع کی, سنا اور سننے کے بعد اس کو لکھا. 88 مجالس ہیں تقریباً. اب چونکہ خود حضور خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی جو ملفوظات ہیں وہ کس پائے کے ہوں گے, اس کو آپ اس انداز میں سمجھے کہ خود آپ کا علمی مقام کیا ہے. یعنی وہ شخصیت جنہوں نے باقاعدہ علم فقہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ سے پڑھی ہو, جنہوں نے حدیث شریف اپنے زمانے کے محدث سے پڑھی ہو, اور پھر جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں آئے تو یہاں پر بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے. یعنی عوارف المعارف کی 6 ابواب پڑھے, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اپنے مرشد گرامی سے سیکھی, اور باقاعدہ ابو شکور سالمی کی تمہید
وہ حضور بابا فرید الدین اولیاء علیہ رحمہ سے پڑھی ہے آپ نے. تو جب اتنا بڑا علمی مقام اتنے بڑے بزرگوں سے اکتساب فیض کیا ہے تو وہ جو علمی بحر تھا وہ آپ کے الفاظ کے اندر جاری و ساری تھا. آپ کے ملفوظات میں قرآن بھی ملتا ہے, حدیث شریف بھی مل رہی ہے, حدیث کی تشریحات بھی مل رہی ہیں, قرآن کی تفاسیر بھی ہیں, اصول فقہ بھی ہے, اصول حدیث بھی ہے, بزرگوں کے احوال بھی ہیں, اقوال بھی ہیں, اور پھر ریاضت اور مجاہدے کے لیے تربیت کے وہ تمام عنوانات جو بزرگوں نے قائم کی ہے آپ نے بڑے آسان پیرائے میں اس کو لوگوں تک منتقل فرمایا. چند جو آپ کی کلمات اس کے اندر جو ملفوظات ہیں وہ اگر میں آپ تبرکاً اگر پیش کر دوں تو یقیناً ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوں گے. دیکھیں قرآن کے ساتھ تعلق, اس پہ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ دیکھیں ذکر اللہ عز و جل کرنے والوں کو بھی منزل ملتی ہے اور قرآن پڑھنے والوں کو بھی منزل ملتی ہے. جو ذکر کے ذریعے منزل حاصل کرتے منزل جلدی مل جاتی ہے مگر اندیشہ زوال رہتا ہے, کھٹکا رہتا ہے, خوف رہتا ہے. لیکن جو قرآن کے ذریعے منزل کو حاصل کرتے ہیں منزل تو دیر سے ملتی ہے مگر ایسی منزل ملتی جس میں اندیشہ زوال نہیں ہوتا. پھر مزید آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے کہ گھروں میں قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا کہ گھر میں ایک سپارہ قرآن پاک پڑھنا مسجد میں پورا ختم قرآن کرنے سے بہتر ہے. روزانہ گھر میں ایک سپارہ قرآن پاک پڑھو, گھر میں خیر و برکت ہو, گھر میں قرآن کی تلاوت. اور اسی چیز کو ترک کر دیا گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کی میت ہوگی تو قرآن پڑھا جائے گا, تو گھروں میں تلاوت قرآن ختم. تو آپ فرماتے ہیں کہ گھر میں ایک سپارہ قرآن پڑھنا مسجد میں ایک قرآن ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ گھروں میں تلاوت قرآن کی جائے. اسی طرح ترک دنیا کا جو تعلق لوگوں نے اس زمانے میں سمجھو اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ بے لباس ہو جائیں یا پہاڑوں میں نکل جائیں, غاروں میں چلے جائیں. فرماتے ہیں ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ بے لباس ہو جائے اور لنگوٹ باندھ لے اور جناب دنیا رہبانی اختیار فرما, نہیں. بلکہ اصل ترک دنیا یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کی رغبت دل میں پیدا نہ ہو. دنیا سے یہ ہے ترک تعلق, اس کو ترک تعلق ہے. دنیا میں رہو مگر دنیا تمہارے اندر نہ رہے. اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سلوک کے 100 مقامات ہیں, اچھا, اور فرماتے ہیں اس میں 17واں مقام جو ہے وہ کشف و کرامات کا ہے. 17واں ہے کشف و کرامات, 17واں مقام ہے کشف و کرامات کا. فرماتے ہیں اکثر جو سالکین ہوتے ہیں وہ کشف و کرامات میں پھنس کر رہ جاتے ہیں. اگر یہیں پر رک گئے تو باقی 83 مقامات کب پورے کرو گے؟ تو فرماتے ہیں اس کو جو ہے وہ حجاب مانو اور آگے کی طرف سفر کو اپنے جاری و ساری رکھو. پھر ایک بات بڑی خوبصورت آپ نے ارشاد فرمائی, ساری باتیں خوبصورت ہیں لیکن ایک بات بڑی اہم ہے. آپ نے فرمایا جس کسی نے اللہ کی رضا کے لیے کسی بری چیز کو چھوڑا نہ تو اسے ہمیشہ اللہ نے اچھی چیز ضرور عطا فرمائی. یعنی بری چیز کو چھوڑنے میں تامل نہیں کرے کہ پتہ نہیں بدل ملے گا نہیں ملے گا. اللہ کی رضا کے لیے برا چھوڑو, اللہ تمہارے لیے اچھا ضرور تجویز فرما دے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی کشف المحجوب, اسی طرح فوائد الفؤاد جس کا ذکر بھی ہوا. تو اہل اللہ نے جو اپنے ملفوظات اور مکتوبات اپنے اقوال ہمارے لیے چھوڑے ہیں اس میں بڑے میسیجز ہیں. اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھ کر اگر اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کریں. اسی طرح ہم سما کے حوالے سے بھی حضرت میں نے کشف المحجوب کا ذکر کیا, حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے بھی اس کے آداب اس کے اندر ارشاد فرمائے ہیں جو کہ سب جانتے ہیں. اچھا, اس حوالے سے فرمائے گا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے سما سے متعلق آپ کے کیا ارشادات ہیں, اور اس حوالے سے جو آپ کا ذوق و شوق تھا, اس کے اشتیاق جو تھا وہ بھی فرمائیے گا, اور آپ نے کیا آداب اس کے بیان فرمائے. لیکن اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ درست لفظ جو ہے وہ سما سین کے زبر کے ساتھ ہوتا ہے, سما سین کے زبر کے ساتھ. اسے ہمارے ہاں لوگ غلط طور پر سما کہتے رہتے ہیں. سما لفظ نہیں ہے, سما لفظ ہے, سین پر زبر ہے. اچھا, یہ سما بھی جو ہے یہ دو, ویسے سما کا معنی ہوتا ہے سننا, لیکن یہ دو اصطلاحی طور پر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو ہمارے ہاں اصطلاحات رائج ہیں. ایک اس کی جو ہے وہ علمی اصطلاح ہے, وہ علمی ٹرمنالوجی ہے, ہماری علمی دنیا میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے صوفیاء کرام کے یہاں یا عرف عوام میں. جو علمی اصطلاح ہے, علمی اصطلاح تو یہ ہے کہ جو حدیث کسی محدث سے جب پڑھی جاتی ہے یا کسی محدث سے اخذ کی جاتی ہے تو اس اخذ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ استاد کے سامنے پڑھے اور استاد سنے, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ استاد بیان کر رہا ہے اور شاگرد سنے. یعنی ایک قرات تو تلمیذ علی شیخ ہوتا ہے اور ایک جو ہے قرات تو شیخ علی تلمیذ ہے. تو ان میں سے ایک صورت کو جو ہے وہ لفظ سما سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو جب ہماری علمی دنیا میں سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا کتب کے اندر سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے, علمی کتابوں کے اندر جن کا تعلق جو ہے وہ حدیث کے ساتھ ہے بطور خاص یا جو ہے وہ فقہ کے ساتھ ہے, تو وہاں پر یہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس معنی میں. اچھا,
اور جب جو ہے وہ سما ایک لفظ بولا جاتا ہے کلام کے حوالے سے، یہ کلام جو پڑھا جاتا ہے، جسے جو ہے وہ ترنم کے ساتھ گایا جاتا ہے، جسے قوالی کہتے ہیں ہمارے اردو میں، تو اس معنی میں بھی سما کا استعمال ہے۔ یہ زیادہ استعمال صوفیہ صافیہ کے یہاں ہے، اور پھر اس کا استعمال جو ہے کتب فقیہ میں بھی ہوتا ہے، چونکہ جب احکام وغیرہ بیان ہوتے ہیں تو وہاں فقہا بھی بیان کرتے ہیں، اور بعض محدثین بھی جب اس مسئلے پر کلام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے عرف عام میں سما اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر ہم خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ کو دیکھیں تو ہمیں یہاں پر دونوں طرح کا سما نظر آتا ہے۔ وہ جو حدیث والا سما ہے، میں نے اسی لیے گفتگو ایسے کی تھی کہ وہ جو حدیث والا سما ہے وہ بھی نظر آتا ہے، آپ نے باقاعدہ حدیث کا اس طرح سما کیا ہے، جو آپ کا علمی سفر ہے، یہ جو آپ کا رحلہ علمیہ ہے، جو آپ کی علمی ٹریولنگ ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ ہمیں محدثین سے اسی طرح جو ہے وہ جو محدثین کا طرز ہے اسی طرز پہ سما کرتے نظر آ رہے ہیں، اور آگے آپ اسی طرح تربیت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی اسی طرح علم سے جوڑ رہے ہیں، اور آگے ان کو بھی حدیث کے سما کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ ایک اب اور دوسرا قوالی والا سما، یہ تو چونکہ آپ سے پہلے سے سلسلہ علیہ چشتیہ کے اندر تو بطور خاص چلا آ رہا ہے، سلسلہ علیہ چشتیہ کا ایک خاص ذوق ہے، جیسے میں نے جو ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں کل بھی عرض کیا تھا کہ سلسلہ علیہ چشتیہ تو ہے ہی سلسلہ عشق، تو اس کو محبت میں وارفتگی ہے تو پھر باقاعدہ اس کے لیے سما کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اس سما کے کچھ آداب ہیں جن آداب کو خود صوفیہ صافیہ نے بیان فرمایا ہے، اور خود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ اور آپ کے اکابر اجلہ خلفاء سے جو آداب منقول ہیں ان میں سے چند میں برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کہ ایک آداب وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، دوسرے آداب وہ ہیں جن کا تعلق سننے والوں کے ساتھ ہے، اور کچھ آداب وہ ہیں جن کا تعلق جگہ کے ساتھ ہے، اور کچھ آداب وہ ہیں جن کا تعلق کلام کے ساتھ ہے، پڑھنے کے ساتھ ہے۔ ان چاروں سطحوں پر آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک بات ہے پڑھنے والوں کی، تو پڑھنے والوں کے اندر تو ادب یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو خود یہ شعور ہو، یہ سوجھ بوجھ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، تاکہ وہ اس کے تقاضے پورے کر سکیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والے کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ کیا کلام پڑھ رہا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے، اس کی باڈی لینگویج اس سے میچ نہ کر رہی ہو، یا اسے خود سمجھ نہیں آ رہا دوسرے پہ اس کا کیا اثر ہونا ہے۔ تو پڑھنے والا جو اسے خود سوجھ بوجھ ہو، پھر یہ بھی پتا ہو کہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں اس پر کوئی شرعی گرفت تو نہیں ہے، اس میں کوئی توہین یا تنقیص کا پہلو تو نہیں ہے، کہیں اللہ کی توحید پر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل اللہ کی شان میں، شان الوہیت میں کوئی تخفیف تو نہیں ہو رہی، یا شان رسالت میں کوئی تخفیف تو نہیں ہو رہی، یا جو بزرگان دین کے لیے میں کہہ رہا ہوں ان بزرگان دین کی تخفیف شان کا پہلو تو نہیں نکل رہا، تنقیص کا پہلو تو نہیں نکل رہا، یہ سمجھ ہونا ضروری ہے۔ پھر آیا اس پر کوئی شرعی طور پر فسق یا فجور کا حکم تو نہیں لگ رہا اس جملے پر، اس لفظ پر جو لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ وہاں کہا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں، تو یہ اسے سوجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ کلام کے تعلق سے بھی یہ کہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ کلام جو ہے وہ کفریات سے پاک ہو، اس میں کوئی کفریہ بات نہ ہو، اس میں تعظیم و تکریم کے تمام تقاضے ملوز رکھے گئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے بھی، حضور جان عالم علیہ السلام کی تعظیم کے بھی، انبیاء کرام کی تعظیم کے بھی، ملائکہ کی تعظیم کے بھی، آسمانی کتابوں کی تعظیم کے بھی، اولیاء کاملین کی تعظیم کے بھی، یعنی جتنے شاعر اسلام ہیں سب کی تعظیم کو اس میں ملحوظ رکھا گیا ہو۔ اور سننے والوں کے بھی آداب ہیں کہ سننے والے بھی ایسے نہ ہوں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا بات ہو رہی ہے، وہ خود بھی ذوق شوق والے ہوں، محبت والے ہوں، سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوں، کلام کو سمجھنے والے ہوں، تاکہ اس کی کیفیات جو ہے قلب پر وارد ہوں۔ اور جگہ کا بھی ہے کہ وہ جگہ ایسی ہو جس جگہ پر کیا جا رہا ہے کہ وہ جگہ کوئی ایسی فسق و فجور والی جگہ نہ ہو، مشہور نہ ہو کسی اور معنی میں، مشہور نہ، جو مذہبی تقدس ہے، چونکہ مذہبی چیز ہے تو مذہبی تقدس کو ملحوظ رکھا جائے۔ کیا کہنا ہے، اصل میں سما میں ظاہر قول شامل ہوتا ہے، حمد پڑھی جاتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، عارفانہ کلام پڑھا جاتا ہے، تو یہ وہ کلام ہے کہ جن کا بہت احترام اور جن کے لیے ہمیں بہت زیادہ مستعد رہنا چاہیے کہ کوئی بے ادبی ہمارے سننے میں بھی نہ ہو جائے، اس کا تقاضا ہے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، تذکرہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور آپ کی اس ذوق سما کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی ابتدائی پروگرام میں بات ہوئی۔ بات یہ ہے، اس پروگرام کے پیش کیے جانے کا مقصد اور غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے دامن سے آج بھی وابستہ ہیں، صدیاں گزر گئیں انہیں اس دنیا سے پردہ فرما کر، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی مسلمانان عالم اسی طرح ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ کے اقوال کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنی کرامات اور اپنی ان تعلیمات کے ساتھ آپ اس وقت موجود ہیں کہ جو آپ کی ایسی زندہ جاوید کرامات ہیں کہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ایسی تعلیمات اور ایسی سیرت ہے آپ کی۔ اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ چونکہ مؤسس ہیں سلسلہ نظامیہ کے، تو آپ نے کس انداز میں اپنے خلفاء اور اپنے مریدین کی تربیت فرمائی، اور وہ
کن خطوط پر آپ نے سلسلہ نظامیہ کی تربیت کی اور ان خلفاء کی ایسی تربیت کی کہ جن کے مریدین نے ملک کے اور پاک و ہند میں پھیلے ہوئے لوگوں میں اسلام کی دعوت دی اور دین حق کی طرف ان کو لے کر آئے؟ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا خصوصیات ہیں سلسلہ نظامیہ کی اور کن اصولوں پر یہ کاربند رہے. میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ آپ مفتی صاحب فرمائیے گا. حضور سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ بڑے حکیم تھے، یعنی تربیت کے معاملے میں حکمت کے ساتھ آپ نے تربیت فرمائی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ کے مریدین کے اندر بھی مخصوص کیفیات نظر آتی ہیں. بالکل اسی حساب سے آپ کسی کو کسی کام کا حکم دے رہے ہیں، کسی کو کسی خدمت پہ معمور کر رہے ہیں، کسی سے کوئی خاص ریاضت اور مجاہدہ کروا رہے ہیں، تو وہ آپ گوہر شناس تھے. آپ بندے کو دیکھ کر اور اس کی جو قلبی کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی تربیت فرمایا کرتے تھے. اس جہت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مریدین کی دو طبقات ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک وہ جو عام مریدین ہیں، ہاں بالکل، اور ایک وہ جو خاص آپ کی صحبت میں رہے. جو عام مریدین ہیں ان میں ایسے کہ وہ آئے، حلقہ ارادت میں شامل ہوئے اور کبھی کبھی حضور کی بارگاہ میں آنا جانا رہا، حضرت سے اکتساب فیض کے لیے آتے رہے. عمومی طور پر ان کی خاص ان کے ساتھ جو معاملہ تھا، ایک تو صحبت، یعنی جو شیخ ہیں ان کی نگاہ فیض، اور پھر دوسرا جو خاص طور پر ان کو تین باتیں آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہ عام مریدین کے لیے تین باتیں خاص طور پر ان کو ارشاد فرما رہے ہیں. ایک تو فرماتے تھے کہ نماز کی پابندی، سبحان اللہ، کسی صورت میں نماز نہیں چھوڑنی. اللہ. دوسرا فرماتے تھے ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے نا، وہ کبھی نہیں کرنا. سبحان اللہ. اور تیسری بات ارشاد فرماتے تھے کہ نفل روزے جو ہیں نا ان کی رغبت رکھو، کوشش کرو زیادہ سے زیادہ روزے رکھو. یہ عام مریدین کے لیے آپ ان کی تربیت کے لیے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا فیض اگر اٹھانا ہے تو یہ تین کام تم نے کرنے، باقی فیض پہنچانا ہمارا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جو لوگ ارادت کے لیے آتے، کثیر تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اور جو کوئی آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرنے کے لیے آتا تھا، آپ بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی تفتیش کے آپ اسے اپنے حلقے میں داخل کر لیا کرتے تھے، آپ اسے اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا کرتے تھے. اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اس فقیر کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لی ہے نا، تو بڑے محقق اور بڑے بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اس فقیر سے نسبت کی برکت سے اس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ نسبت قائم کر لی، وہ آ نہیں رہا بار بار، گناہوں سے توبہ کر لی. بہت بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی، بڑی تبدیلی ہے. فرمایا کہ صرف نسبت قائم کرنے کا یہ فیضان ہے کہ گناہوں سے وہ بچ گیا، گناہوں سے باز ہو گیا. پھر جو خاص مریدین ہیں، ان خاص مریدین کی تربیت میں سب سے پہلا معاملہ تو یہ کہ ان کو سب سے بڑا فیضان یہ حاصل ہے کہ وہ ہر لمحہ حضور محبوب الہی کی صحبت میں ہے. فجر ہے تو محبوب الہی کی صحبت ہے، ظہر ہے تو حضور کی صحبت ہے، مغرب عشاء سے لے کے تہجد تک حضرت محبوب الہی کی صحبت انہیں نصیب ہو رہی. تو سب سے بڑا فیضان یہی نصیب ہو رہا ہے کہ اللہ والے کی صحبت مل رہی ہے، اور پھر ان کی نگاہوں کا فیض مل رہا ہے. وہ خدمت برداری پہ معمور ہے، کوئی مسلح اٹھا رہا ہے، کوئی تہجد میں پانی گرم کر رہا ہے، کوئی وضو کروا رہا ہے. اب جس کی قلبی کیفیت جو ہوتی تھی حضرت وہ اس کو ارشاد فرما دیا کرتے تھے. اس طرح ان کی تربیت ہو رہی تھی. پھر خاص کیفیت خلفاء کی، اور خلفاء کی جو تربیت ہے جہاں انہیں ریاضت اور مجاہدے کے اندر آپ کامل اکمل مکمل کیا کرتے تھے، وہیں جب خلافت نامہ دیا کرتے تو چار باتیں خاص طور ان کو فرمایا کرتے تھے. سب سے پہلے فرماتے تھے کہ فتوحات جو آئیں، یعنی جو نذرانہ ہے اسے فتوحات کہا گیا، اسے جمع نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں نے تمہیں دیا، وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنا تمہاری ذمہ داری، اس کو جمع نہیں کرنا. دوسرا فرماتے تھے کسی سے وظائف قبول نہیں کرنا، کہ مانا کسی نے کوئی وظیفہ تمہارا باندھا ہوا، تحفے تحائف باندھے ہوئے، اپنی ذات کے لیے کوئی تحفہ قبول نہیں کرنا، نذرانے بھی بانٹ دینے اور اپنی ذات کے لیے کوئی تحفہ قبول نہیں کرنا. تیسرا فرماتے تھے کہ امراء اور جو سلاطین ہیں ان کی صحبت اختیار نہ کرنا. اور چوتھا فرماتے تھے کہ کبھی شاہی ملازمت اختیار نہ کرنا. یہ چار باتیں خاص طور پہ خلافت نامہ دیتے ہوئے ارشاد کی جاتی تھی. پھر مزید مخلوق کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں یہ خاص طور پہ تاکید کی جاتی، دیکھو ہمیشہ خلق خدا کی خدمت کرنی ہے، لیکن اس راہ میں مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، اور لوگ تم پہ تان و تشنیع بھی کریں گے. ان کی تمام تان و تشنیع تم نے سہنے ہیں، مگر خدمت سے رکنا نہیں ہے. جن کی تم خدمت کر رہے ہو وہی تمہیں ستائیں گے، لیکن ان کے ستانے پر، ان کی دی ہوئی تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے. ان کے ساتھ پیار کا رویہ، ان کے ساتھ شفقت کا رویہ، اور ان کے ساتھ ہمیشہ ان مشکلات پہ صبر کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا تعلق تم نے قائم رکھنا ہے. یہ وہ ذرعی اصول ہیں جس پہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے مریدین اور اپنی صحبت یافتہ جو مریدین ہیں ان کی اور جو خلافہ ان کی تربیت فرمایا کرتے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے وصال کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے، اور آپ کے خلفاء میں حضرت
چراغ الدین نصیر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر خلفاء نے جس طرح آپ کے سلسلے کو عام کیا، اس کے حوالے سے ہم تفصیلات مفتی صاحب کی خدمت میں جاننا چاہیں گے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے وصال کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا، پھر آپ کے ان امور کو جو آپ نے اپنی زندگی میں انجام دیے، ان کاموں کو آگے بڑھانے میں آپ کے کن خلفاء نے بڑا اہم کردار ادا کیا، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ ہاں، خواجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی رحمہ اللہ جب تک حیات رہے، آپ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے لوگوں کو دین سے بھی راغب کرتے رہے ہیں، اور عرفان الہی کی جو شمع آپ نے جلائی ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی معرفت کے جو بیج بوئے ہیں، آپ ساری زندگی خود بھی یہی کام کرتے رہے اور اپنے بعد اپنے خلفاء کی تربیت بھی اسی نہج پر کی ہے۔ آپ کے خلفاء نے بھی آگے اسی کو جاری رکھا ہے۔ وہ فصلیں آگے جو بڑی ہیں اور بڑھ کے وہ بالکل جل تھل ہو گیا۔ یہ وہ سرزمین کے جو سرزمین شرک کی سرزمین تھی، وہ سرزمین جو سرزمین کفر کی سرزمین تھی، اس سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا آب و تاب سے لہرایا اور ہر طرف جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ پھیلتے چلے گئے، اسلام کا پیغام پھیلتا چلا گیا، اسلام کے دامن میں لوگ جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے گئے، لوگ اسلام کے دامن میں آتے گئے۔ حضرت اپنا سارا فیض لٹا کر عالم حق کی طرف جب تشریف لے کر گئے، اس دنیا سے، دنیا فانی سے، 17 ربیع الاخر تھی۔ 17 ربیع الاخر کو بعض نے 18 بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ مشہور 17 ہے، اسی لیے آپ کے عرس مبارک 17 کو کیا جاتا ہے، اور 17ویں شریف آپ کی مناسبت سے جو ہے وہ مشہور ہے۔ 17 ربیع الاخر اور 725 سنہ ہجریہ میں حضرت کا وصال ہوا، تقریباً 90-91 برس آپ کی عمر تھی۔ بڑی طویل عمر آپ نے پائی، اسی نسبت سے 17ویں شریف جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی نسبت سے چھٹی شریف اور خواجہ نظام پاک کی نسبت سے جو ہے وہ 17ویں شریف کہا جاتا ہے، اور منائی بھی جاتی ہے، وہ فاتحہ کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اِصال ثواب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ تو آپ کا جب وصال ہوا تو پیچھے آپ کے خلفاء تو ویسے بہت ایک بڑی تعداد ہے، کتب کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں تو 100 سے زائد کی تو باقاعدہ فہرست موجود ہے۔ اس فہرست کے بعد بھی آگے مورخین نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کامل فہرست نہیں ہے، سب کے حالات اس طرح دستیاب نہیں ہو سکے، جو بآسانی دستیاب ہوئے ہیں یہ وہ ہیں، تو وہ بھی 100 سے زائد تھے، یعنی آپ نے اتنے لوگ تیار کیے۔ انڈو پاک کے جو معروف ہیں آپ میں چاہتا ہوں، میں ان میں چاند سب سے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مشہور ہیں، پھر جو ہے وہ برہان الدین جو ہے وہ مشہور ہیں، بندہ نواز گیسو دراز مشہور ہیں، امیر خرد کرمانی مشہور ہیں جو سیر الاولیاء کے مصنف ہیں، اور جو آپ کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں، خلیفہ اکبر، آپ کے سب سے چہیتے شاگرد، سب سے چہیتے خلیفہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمہ اللہ۔ نصیر الدین چراغ دہلی رحمہ اللہ واقعی جو ہے وہ چراغ، جیسے چراغ دہلی ان کا لقب ہے، اسی طرح واقعی چراغ کی حیثیت وہ رکھتے ہیں، اور صرف دہلی نہیں بلکہ پورے برصغیر پاک و ہند کے لیے وہ چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو چراغ خواجہ نظام پاک نے جلایا تھا، اس چراغ کو آگے اسی طرح اسی آب و تاب سے انہوں نے جلائے رکھا ہے، اور خود ان کا لقب ہو گیا چراغ دہلی، اور انہوں نے اس سلسلے کو فروغ دینے میں بڑا کردار ادا کیا، اور بطور خاص جو کام انہوں نے کیا کہ اتباع سنت کی طرف سب سے زیادہ رجحان دینے لوگوں کا کروانے والے، سب سے زیادہ زور دینے والے ہمیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمہ اللہ نظر آتے ہیں۔ اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ خواجہ نظام پاک کے وصال کے بعد جب لوگوں میں دیکھا کچھ خرافات آ رہی ہیں تو انہیں آپ نے بڑی سختی سے کنڈیم کیا، اس پہ روک تھام کی، اس کی سد باب کیا اس کا، اور دوبارہ اس سلسلے کے اندر سنت کا جو نور ہے وہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمہ اللہ، چراغ دہلی ہے نا، سنت کا نور آپ نے عام فرمایا۔ کیا کہنا بہت اچھے انداز میں، اگرچہ ماشاءاللہ صاحب مطالعہ شخصیات موجود ہیں، ہم چاہتے تو اس کو بہت طول بھی دے سکتے تھے، لیکن ظاہر پروگرام کا ایک وقت ہے، مختصر وقت میں جامع معلومات آپ تک پہنچائی گئی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حوالے سے میں آپ کی تشریف آوری کا مفتی صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا، بہت قیمتی کلمات آپ نے ارشاد فرمایا، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آخر میں ہمارے ہر دل عزیز ثنا خواں اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں پڑھنے والے ثنا خواں جناب خاور نقشبندی نے بہت اچھی منقبت تیار کی ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حوالے سے، پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بڑا دربار عالی ہے نظام الدین چشتی کا، نظام الدین چشتی کا، جگہ میں فیض جاری ہے نظام الدین چشتی کا، نظام الدین چشتی کا، ملے گی بعد خوران محبت قوم عرفان، صدا میں خانہ جاری ہے نظام الدین چشتی کا، نظام الدین چشتی کا، بڑا دربار عالی ہے، بڑا دربار
دربار عالی ہے نظام الدین چشتی کا، نظام الدین چشتی کا۔ مٹے گئے قصر سلطانی مگر یہ روضہ انور، مٹے گئے قصر سلطانی مگر یہ روضہ انور، اب آثار باقی ہے نظام الدین چشتی کا، نظام الدین چشتی کا۔ بڑا دربار عالی ہے نظام الدین چشتی کا، نظام الدین چشتی کا۔ نظامی در بدر پھرنے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے، نظامی در بدر پھرنے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے، بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا، نظام الدین چشتی کا۔ بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا، نظام الدین چشتی کا۔ بڑا دربار عالی ہے نظام الدین چشتی کا، نظام الدین چشتی کا۔ جہاں میں فیض جاری ہے نظام الدین چشتی کا، نظام الدین چشتی کا۔